اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحدید آیت نمبر 14 سے 16 ینادونہم الم نکم معکم ینادونہم یہ ان کو پکاریں گے الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں ولکنکم لیکن تم لوگوں نے فتنتم انفسکم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے رکھا وتربصتم اور تم انتظار کرتے رہے ورتبتم اور تم دین حق سے دھوکے میں پڑے رہے وغرتکم الامانیج اور تم اپنے خیالات میں بہک گئے حتی جاء امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا وغرکم باللہ الغرور اور تم کو بہکایا اللہ کے معاملے میں اس بہکانے والے نے فالیوم پس آج کے دن لا یؤخذ منکم فدیہ تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا ولا من الذین کفروا اور نہ ہی کافروں سے مأواکم النار تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے ہی مولاکم وہی تمہاری ساتھی ہے وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی الم یأن للذین کیا وہ وقت نہیں آیا آمنو ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبہم کہ ڈر جائیں ان کے دل لذکر اللہ اللہ کی یاد سے وما نزل من الحق اور جو دین حق اترا ہے اس سے ولا یکونوا کالذین اور نہ ہو جانا ان لوگوں جیسے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی من قبل اس سے پہلے فطال علیہم الامد پھر مدت ان پر دراز ہو گئی فقست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے بہت لوگ نافرمان ہیں صدق اللہ العظیم منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جہاں وہ ایمان والوں سے ایمان کی روشنی مانگیں گے تو ایمان والے انہیں پیچھے لوٹ کر جانے کو کہیں گے اور جب یہ منافقین پیچھے جائیں گے تو وہاں روشنی کی تقسیم ختم ہو گئی واپس ایمان والوں کے پاس آنا چاہیں گے تو ان کے اور ایمان والوں کے درمیان آڑ بنا دی جائے گی جس کو پار نہیں کر سکیں گے دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کو پار نہیں کر سکیں گے اب دیوار سے گزر نہیں سکیں گے تو دیوار کے دوسری طرف سے ان کو پکاریں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے جیسے تم نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے دین کے باقی کام کرتے تھے تو ایسے ہی ہم بھی ان معاملات میں تمہارے ساتھ شریک تھے تو مطلب یہ ہوا کہ اب جب تم جنت میں چلے گئے ہو تو جنت کے اپنے اس ٹھکانے میں بھی ہمارے ساتھ شرکت کر لو اور ہمیں اپنا شریک بنا لو تو ایمان والے جواب دیں گے بلا کیوں نہیں اوپر سے تو واقعی تم ہمارے ساتھ تھے اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ تم ایمان والے ہو لیکن آج جب تمہارے ساتھ معاملہ اس طرح سے ہو گیا کہ تم دیوار کے دوسری طرف رہ گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فتن تم نے خود اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا اس تکلیف کے اندر اور اس آزمائش کے اندر تم نے خود اپنے آپ کو پھنسا کے رکھا اور وہ گمراہی کیا تھی جس میں تم نے خود کو پھنسایا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وتربصتم تم انتظار کیا کرتے تھے تمنا کیا کرتے تھے اس چیز کی کہ کب مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آئے کب ان پہ کوئی حادثے پیش آئیں اور اسلام کے حق ہونے میں شک کیا کرتے تھے اور تمہاری بےہودہ خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا اور تم اس وقت تک دھوکے میں پڑے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم تم پہ آ گیا تمہاری خواہشات کے اسلام ختم ہو جائے اسلام مٹ جائے اور یہودیت کا دین واپس چھا جائے کیونکہ وہی موجب نجات ہے
یہ تمہارے باطل خیالات تھے، اور انہی خیالات کے ساتھ رہتے رہتے یہاں تک کہ تم پہ اللہ کے حکم سے موت طاری ہو گئی۔ تو تمہاری خواہشات تو پوری نہیں ہوئی، اللہ کے فیصلے پورے ہو گئے، اور تم آخر عمر بھر ان تمام کاموں میں مبتلا رہنے کے کفر پر مرے اور کفر کی زندگی گزاری۔ اور یہ بہت بڑا دھوکہ تھا جو شیطان نے تمہارے دلوں میں اللہ کے معاملے میں ڈال کے رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بہت واضح الفاظ میں ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ تو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، ان سے کہو پھر تو تم اگر اللہ کے پسندیدہ ہو تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ ہمارے دعوے صرف ہماری زبانوں پر ہیں، اصل میں حقیقت ایسی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا تم اللہ کے معاملے میں دھوکے میں گرفتار رہے، تو آج قیامت کے دن تمہارے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں، اور اگر کچھ ہوتا بھی تو اللہ قبول نہ فرماتے، کیونکہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ دار الجزا ہے، اعمال دنیا میں کرنے ہیں، اچھے کرنے ہیں تب بھی برے کرنے ہیں تب بھی کر کے آ جاؤ۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، یہاں پر کسی کے پاس کچھ ہے نہیں ادائیگی کو، اور اگر ہو بھی تو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو فرمائے کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ ہی کفار سے لیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے کفار جن کے پاس دولتوں کے انبار ہیں، جو دنیا کے مشہور امیر ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیے جائیں گے، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور وہی ان کی دوست ہے، ان کی ساتھی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو جس دوزخ میں تم چلے گئے کہیں مطمئن نہ ہو جانا کہ بہت اچھی جگہ ہوگی، اللہ خود فرما رہے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی۔ آگے ایک بہت بڑی آیت ہے جس کے اندر ایمان والوں کو خصوصاً خطاب کیا گیا کہ کیا ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان تخشع، ڈر جائیں ان کے دل، گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اس دین حق سے جو نازل ہوا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہجرت سے پہلے اپنے اعمال میں بہت مشقت کیا کرتے تھے، چاہے وہ دین کے اعمال ہوں یا دنیاوی اعمال، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے، تو اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے نہیں بلکہ صدقہ کرنے کے لیے۔ تو مدینہ آ کر جب کچھ آسانی میسر آئی تو بہت سے لوگوں کی اس محنت میں کمی آ گئی، تو ان کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ فرمایا اور اس سستی سے ہٹایا کہ کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور کہا کہ تمہیں یہ دنیا کے راحت و آرام، سستیاں، ان چیزوں میں مبتلا نہ کر دیں جیسے یہود و نصارہ اپنی کتابوں سے غافل ہو کے اور دنیا کی مستیوں میں مصروف ہو گئے، تو پھر ان کی کتابیں نہ رہیں۔ تو یہ کتاب تو اپنی جگہ برحق رہے گی، لیکن تم اس سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے کہا کہ جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جو چیز لوگوں میں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، اور جیسے نماز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر ایک جماعت بھری ہوئی، مسجد بھری ہوئی لوگوں سے پڑی ہو، لیکن ان نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی ایک بھی صاحب خشوع نہیں ہوگا، تو کہا کہ ان لوگوں جیسے کہیں مت ہو جانا جن کے اندر سستی آ گئی، اور پھر اس سستی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے دین پر عمل کرنے سے رہ گئے۔ ان لوگوں جیسے اوت الکتاب جنہیں کتاب ملی اس سے پہلے، پھر وہ اپنی ان دنیا کی مصروفیات میں اتنے مصروف ہو گئے کہ فطال علیہم الامد، ان پر وہ زمانہ دراز ہو گیا ان پر،
اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم آج اپنی حالت سے باز آ جائیں گے اور توبہ کر لیں گے، آج دنیا سے باز آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، لیکن اس وقت کے گزرنے نے یوں کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور سخت ہونے کے بعد اس میں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی افسوس باقی نہ رہا، اور اسی سختی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ان کے سامنے جب قرآن آ گیا تب بھی اسے قرآن کے منکر ہیں، باوجود اس کے کہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ ایک کتاب آئے گی جس کی یہ خصوصیات ہوں گی اور فائدہ اسی انسان کا ہوگا جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے، لیکن چونکہ یہ اپنی دنیا حاصل کرنے کی دھن میں لگ گئے اور اس کی وجہ سے کتابوں پر عمل نہ کر سکے، اور اس کی وجہ سے آج ان کو قرآن پر عمل کرنا دشوار لگ رہا ہے۔ تو یہ گویا عام مومنین کو، تمام مومنین کو خاص طور پر بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو لوگ اپنے معمولات میں سست ہو گئے، ان لوگوں کو یہ بات بتائی گئی کہ اپنے معاملات کو سدھار لیں، اور جب بھی انسان کوئی کسی چیز کے اندر مبتلا ہو جائے، اب دنیا کے سامان میں مبتلا ہونا یا یہ کمائی کرنا یہ جائز ہے، لیکن ایک حد کے اندر انسان اپنی ساری کوششیں اور ساری جد و جہد اس پہ نہ لگائے، بلکہ اس چیز کو دیکھ لے کہ کس حد تک محنت دنیا کے لیے کی جائے اور کس حد تک اس کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر اس حد کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو استعمال کرے، وہ پسندیدہ ہے، لیکن جب حد سے نکل کر صرف دنیا ہی دنیا رہ جائے تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں بھی اس چیز کی تنبیہ کی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چونکہ اس چیز کا بھی صدور اللہ کو پسند نہیں تھا، وہ اللہ کے چنے ہوئے بہت خاص لوگ تھے، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی طرف کل کو کوئی انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھائیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات اتنے بہترین ہوں، جیسے ان کی ذاتیں کامل ہیں ایسے ان کے حالات کامل ہوں، تاکہ بعد میں آنے والے حقیر قسم کے لوگوں کو ایسی عظیم ہستیوں پر کچھ کہنے کی جرت اور جسارت نہ رہے۔ اور یہ عام مومنین کو بھی خطاب ہے کہ کیا اللہ کی آیات سن کے دل اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور اگر غلطیاں ہو جائیں تو ان پر فوراً ندامت سے، شرمندگی سے توبہ کر لو، کہیں اہل کتاب کی طرح آج کل میں دنیا سے چلے جاؤ، اور پھر دنیا میں تو لوگ مسلمان سمجھے لیکن وہاں حساب مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو تقاضے اللہ ہماری ذات سے رکھتے ہیں اللہ ان کو پورا کروانے کی بھی خود ہی ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اس کی ذات کے لائق کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔